اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کریم نے فرشتوں سے مشورہ کیا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے ملائکہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، نیب بنا رہا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا نیب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اے اللہ تعالیٰ تو انسان کو اپنا نیب و خلیفہ بنائے گا، یہ اپنے مفاد کی خاطر قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، گناہ کرے گا، ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے ملائکہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج جب شب قدر کی رات آتی ہے، اللہ عز و جل ان فرشتوں کو لوگوں کے پاس بھیجتا ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت لے کر آتے ہیں، ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا میرے آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر لگا دیتا ہے، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیتا ہے، اور ایک بیت المقدس پر لگا دیتا ہے، اور ایک طور سینا پر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام فرشتے ان لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جا کر ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، جو والدین کا نافرمان ہوں، جو عادی شرابی ہوں، جو کتا پالنے والے ہوں، جو گھروں میں تصویر لٹکانے والے ہوں، جو بغیر شرعی عذر کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے ہوں، یعنی اسی طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، باقی تمام امت کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ شب قدر سے پہلے اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ کریم ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام یہ 100 بازو ہیں، اور اس رات میں صرف 2 بازو کھولتے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پھیل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرشتے مومنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس جانے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ فرشتے واپس جانے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا کیا؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام امت کو بخش دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، تیسرا لوگوں سے بغض و کینہ رکھنے والا، اور چوتھا عادی شرابی۔ یعنی ان لوگوں کے علاوہ اللہ کریم تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ لیں، تو اللہ کریم ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ یعنی شب قدر کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رات کو پا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی عبادت کرنے والا کو اللہ کریم اتنا ثواب دیتا ہے گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کریم ان کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔